السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک انسائٹ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور پھر خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشت میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بیشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے آدم کا مٹی سے قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گیا۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع محبت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا ہے اور سب سے خبردار ہے۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بیشت سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ خراب کروں گا، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ خدا نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، حقارت زدہ مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے
میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو اور جو چاہو تناول کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے پردے کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے پردے کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے پر چپکانے لگے اور 70 چھاپنے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا اور بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ اور فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا، اور اسی سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گاڑے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے بھی پہلے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گاڑے سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نہ مانا اور اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ وہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گاڑے سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک۔ اس نے کہا پروردگار، جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، مگر ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہ سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ تو ان کو گناہ میں ڈال سکے یا گمراہوں میں سے کر سکے جو تیرے پیچھے چل پڑیں۔ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور پھر تن سے کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس آدم کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے۔ اور ان میں سے جن کو تو بہکا سکے اپنی وعظ سے بہکاتا رہ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ، اور ان کے مال میں اور اولاد میں شریک ہوتا رہ، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہ، اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ اے شیطان، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار کارساز اور کافی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا۔
تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ہم نے اپنے آدم سے عہد کیا تھا، مگر وہ اس کو بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو نہ دھوپ لگے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتلاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر اس کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر میری طرف تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ خدا فرمائے گا، ایسا ہی ہونا چاہیے، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ میری طرف تو یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان آکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا؟ یہ تو اونچے درجے والوں میں ہے۔ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ خدا نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا، میرے پروردگار، مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ فرمایا، سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو، میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔